بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، تو آئیے بلا تاخیر آپ کے سوالوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے چھوٹے سے بچے نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ چھوٹا بچہ بھی بالغ نہیں، چھوٹا بچے سے مراد لکھتے ہیں ہمارے چھوٹا بچہ بھی بالغ نہیں ہے، اور اس طرح سے ہم 3 آدمی ہوئے، ایک آگے امام، پیچھے ہم اور میرا بچہ۔ پوچھتے ہیں کیا یہ میری نماز اس طرح پڑھنے سے صحیح ہو گئی؟ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ بچہ ہونے کی وجہ سے کیا اسے صف میں ایک آدمی مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ ایک سوال اور بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے اس لیے امام کے جسٹ پیچھے ہی ہماری صف لگی ہوئی ہے، تو کیا اسے کھڑا ہونا چاہیے یا کہ اسے پیچھے کر دینا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ بچوں کی صف جو ہے یہ پیچھے لگائی جاتی ہے، مردوں کی سب سے پیچھے ہوتی ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ خاص طور سے ایسے حالات میں جب کہ لوگوں کو اولاً تو آپ کو جماعت اپنی مسجدوں میں بنانی چاہیے، لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ مسجد آپ نہیں جا سکتے ہیں تو گھر میں جو افراد ہوں اکٹھا ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ کی صورتحال یہ کہ آپ کے گھر میں ایک امام ہے اور آپ ایک مقتدی ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہے، تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہو اور آپ امام ہوں اور ایک عورت ہو تب تو اس طرح سے ایک امام، اس کے پیچھے ایک بچہ، پھر اس کے پیچھے عورت ہوگی۔ لیکن اگر آپ بچہ اور ایک آپ ملا کے 2 ہوتے ہیں تو بچہ اور آپ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح سے یہ امام کے پیچھے صف بنے گی۔ ویسے بھی حدیث شریف میں آیا ہوا ہے الاثنان فما فوقہما جماعت، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے اوپر جماعت کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی وہ جماعت کی نماز مانی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جماعت یا مسجد کی وہ نماز جہاں مسجد پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ اس جماعت کا، اور جماعت میں جتنے افراد کم ہوتے ہیں اس کا ثواب گھٹ جاتا ہے۔ اور اگر بشرط مجبوری آپ کو گھر میں ہی نماز پڑھنی پڑتی ضرور، تو انشاءاللہ معذوری اور مجبوری کی شرط پر آپ کو آپ کی نیت میں جماعت پڑھنا تھا تو آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی معذوروں کو یا جن کے پاس اس تک پہنچنے کی طاقت اس کو مکلف نہیں بناتے ہیں، اور ان کی نیتوں کے حساب سے ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جیسا کہ حضرت انس والی روایت میں آیا ہوا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک یتیم تھا، تو ہم رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہمارے پیچھے جو ہیں انس خود ہی چھوٹے تھے اور ہمارے پیچھے ایک عورت تھی۔ تو اس طرح سے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بچے کو آگے کی صف میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہیں، یہ ان کی مراد وہ ہوتی ہے جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، مجھ سے صف میں وہ لوگ قریب ہوں جو صاحب عقل و بصیرت ہیں اور جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام کو کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، کسی بھی وجہ سے اس کو امامت سے رکنا پڑے، تو پیچھے کے جو لوگ صاحب عقل و بصیرت ہیں، سمجھدار ہیں، وہ آگے بڑھ کر کے جماعت کی نماز کو سنبھال سکیں۔ لیکن ایک بچہ نہیں سنبھال سکتا ہے، اس لیے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جب کئی افراد ہوں تو ان کو آگے ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے جماعت کو کنٹرول کرنے کی کبھی ضرورت پیش آئے تو کیا جا سکے۔ لیکن اگر صرف بچہ اور آپ ہیں تو آپ کو دونوں کو ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اس لیے کہ وہاں پہ اگر ہیں تو آپ تو ہی ہیں آگے، لہذا یہ فرض نماز میں تو اس کے صحیح طور پر یہ ہے کہ اس کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور نفل کے نماز کے اندر بھی یہ ممکن ہے، اس لیے کہ نفل نماز میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت موجود ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت میمونہ کے پاس،
اور یہ دیکھنا چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر میں کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا آپ کی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے۔ تو عبداللہ ابن عباس جو چھوٹے تھے، اپنی خالہ کے گھر میں تھے یہ، تو یہ جو ہے آ کے پڑھنے لگے، لیکن کہاں کھڑے ہو گئے؟ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر کے دائیں طرف اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیا۔ تو نفلی نمازوں میں تو یہ ثبوت واضح طور پر موجود ہے، لیکن فرض نمازوں کے اندر اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں جن سے جماعت صفیں بنتی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ان صفوں کے اندر پہلے امام کے پیچھے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو کہ نماز کو وقت پہ ضرورت سنبھال سکیں، جو صاحب عقل ہوں، جو صاحب بصیرت ہوں، جو جانتے ہوں نماز کے مسائل کو، نہ کہ ایسے لوگ آ جائیں جن سے امامت نہیں ہونی ہے۔ تو ان میں سے بچہ کی بھی شمار ہوتا ہے کہ اسے بھی تو کچھ یاد نہیں، اور بقول آپ کا بچہ تو بھی کافی چھوٹا ہے، سمجھدار بھی نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں آپ کو اس نماز کے اندر اپنے ساتھ رکھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور فرض نماز بھی ہو تب بھی اور نفل نماز ہو تو بلا شبہ ہے جائز، جیسے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ ہوں، ایک امام ہو سنا رہا ہو اور آپ پیچھے آپ کھڑے ہوں، بچہ کھڑا ہو، پھر عورتیں کھڑی ہوں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، وہ صحیح ہے۔ فرض نماز ہو تب بھی یہ جائز ہے، اس لیے کہ بچوں کا آگے بڑھنا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ شریعت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بچوں کو آگے نہ بڑھاؤ، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جب جماعت قائم ہو تو اس وقت امام کے پیچھے ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو جب امام کے پیچھے ایسی صورتحال ہے تو سمجھداروں کو آگے، اس کے بعد پھر بچوں کی اور بڑوں کی کوئی بھی صف لگ سکتی ہے، یا بچے ہوں اور بیچ میں کھڑے ہو جائیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ الگ الگ کر کے کھڑا کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپس میں جھگڑا بھی نہ کریں اور آپ کی نماز میں تشویش بھی نہ ہو۔ تو بچے تو رسول کے زمانے میں بھی آتے تھے اور پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے، اور بچوں کو کہا بھی گیا حدیث شریف میں کہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو مارو۔ بھی 7 سال کا بچہ تو بالغ نہیں ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی بالغ نہیں ہوتا ہے، لہذا اس حکم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ بچوں کو سکھانا چاہیے، نماز پڑھنا اور پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ جماعت میں جاتے ہیں مسجد میں تو ان کو لے جانا چاہیے، اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو اپنے ساتھ پڑھنے دینا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ لہذا آپ کا یہ اشکال کہ کیا ہماری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں، یا کہ بچے کا صف میں ہونا صحیح ہے کہ نہیں، یہ دونوں باتیں سے کہ آپ کی نماز بھی صحیح ہوئی اور بچے کا صف میں ہونا بھی صحیح ہے۔ رہ گئی یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کی صف میں ڈھکیل دینا چاہیے، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے کہتے ہیں کہ بچے پاک نہیں ہوتے ہیں، انہیں اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ وضو صحیح کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے آپ اپنے بچوں کی تربیت اور ان پر توجہ اسی طرح فرمائیں جیسا رسول نے فرمایا ہے، تو یہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جب فرمایا کہ ان کو 7 سال کا ہو جائیں تو نمازوں کے پڑھنے کا حکم دو، تو یہ قاعدہ شریعت کا معلوم ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کے مسائل کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا اور کہا گیا کہ چلو یہ کام کرو، کیسے کرے گا جب کچھ جانتا نہیں؟ تو آپ کو جہاں حکم ہے کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، تو ایسے بچوں کو نماز کے مسائل اور طریقہ اور وضو کا طریقہ بھی سکھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل غافل ہوں اور اس بنیاد پہ کہیں کہ بچے صاف نہیں ہوتے۔ یہ صفائی کرنا، کرانا، وضو سکھانا، سیکھنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری میں سے آتا ہے کہ ان کو سکھائیں۔ لہذا جب بچے یہ چیز ہے کہ وہ پہنچ کر کے تشویش کرتے ہیں، تشویش کا حل موجود ہے کہ آپ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو اکٹھا کھڑے ہونے کے بجائے الگ الگ کر دو، آپ کے داہنے کھڑا ہو جائے کہ بائیں کھڑا ہو جائے۔ اگر آپ 2 آدمی ہیں تو دونوں کنارے کنارے کر دو، ایک کو بیچ میں کر لو، ایک کو باہر کر دو، کنارے کی طرف کر دو۔ اس سے زیادہ ہیں تو بھی بچوں کو ایسے ہی تقسیم کر کے رکھا جا سکتا ہے کہ وہ نماز بھی سیکھیں اور تشویش بھی نہ ہونے پائے۔ لہذا بچوں کے نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ حق تو یہ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بعض مسجدوں میں جو لوگ غلط کر جاتے ہیں، حق یہ بھی ہے کہ اگر بچہ آ گیا ہے اور ٹھیک امام کے پیچھے والی صف میں نہیں کھڑا جہاں پر کہا گیا کہ مجھ سے سمجھدار لوگ قریب رہیں، دور ہے یا دوسری صف میں یا تیسری صف میں ہے، لوگ ان کو ہٹا کے پیچھے کرتے جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو جہاں جگہ ملی ہے وہ آپ سے پہلے پہنچتے ہیں صف میں، تو ان کو جہاں جگہ ملی ہے
وہاں ملنا چاہیے۔ بس اتنی سی بات صرف کہنی ضروری ہے کہ اگر صف میں زیادہ افراد ہیں تو ان لوگوں کو امام سے قریب رہنا چاہیے جو سمجھدار ہیں، جو حق ضرورت نماز کی امامت کو کر سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں بچوں کو وہاں سے داہنے بائیں کر دینا ضرور ممکن ہے، اس لیے کہ جب زیادہ ہوں گے تبھی یہ بات ہوگی، اور لیکن اگر عدد ہی کم ہے تو میرے بچوں کو ان کے پیچھے کھڑے ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے، اور یہ رہ گئی بات کہ اگر بہت چھوٹا بچہ اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک امام ہے اس کے پیچھے بچہ ہے پھر عورت ہے، تو عورتوں کی الگ الگ 3 صف بن جاتی، 2 صف بن جاتی ہے آگے پیچھے، لہذا ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، جب ایک ہی صف میں ہو جاتے ہیں تبھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر الگ الگ ہوں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ایک نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی کافر ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمارے جواب دینے کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ کیا ہم اس کو جواب دیں؟ ساتھ میں بھی پوچھتے ہیں اگر وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو مصافحہ بھی کر لیں؟ تو جواب میں ہمیں کہیں گے کہ بھائی اگر کافر کے سلام کرنے کی 2-3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے الفاظ جیسے آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اسی طرح سے وہ السلام علیکم واضح لفظوں میں کہتا ہو، اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتا ہے تو کچھ مشکل نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو آپ بھی جواب میں کہیں گے جیسے وہ سلام کرتا ہے اسی طرح سے آپ جواب دیں گے اس کو۔ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو تحیہ پیش کیا جائے یعنی سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا جواب دیا کرو، اور ردوہا، یا بعینہ اسی طرح سے جواب میں کہا کرو، یعنی السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام کہو، اور اگر رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہو آپ، لیکن برکاتہ کے بعد اسٹاپ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس سلام کے الفاظ اس سے زیادہ کے وارد نہیں ہیں کہ آپ اس کے بعد بھی الفاظ بڑھاتے جیسا گروہ نے بڑھا دیا ہے۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو ایسا سلام کرتا ہے جس کو آپ صحیح ڈھنگ سے سن نہیں پاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں کیا کہا، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آتے تو بجائے السلام علیکم، سین کے بعد لام کے بجائے سین کے بعد الف کہتے السلام علیکم، جیسے کوئی جلدی میں کہے گا السلام علیکم تو سوچتا سننے والا نہ سمجھ سکے کہ ہم کو السلام علیکم کہا کہ السلام علیکم کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے وعلیکم، السلام کی نہیں کہتے آپ، وعلیکم کہتے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی وارد ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے سلام کیا اور آپ نے وعلیکم کہا، تو بعد میں حضرت عائشہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اسی طرح سے وعلیکم السلام کہتے ہیں تو آپ نے سنا نہیں کیا کہتے ہیں وہ؟ تو حضرت رسول نے حضرت عائشہ سے اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ کہا سنا آپ نے وعلیکم کہا، تو کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں کہ آپ پر موت ہو، یعنی آپ کے لیے بجائے دعا کے بد دعا کرتے ہیں، تو آپ ان کو جواب میں وعلیکم یعنی حضرت عائشہ نے سمجھا کہ آپ وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو حضرت عائشہ ٹوکا کہ آپ کو سلامتی کی دعا نہیں بھیجنی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہم نے ان کو وہی جواب دیا جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا آپ پر موت ہو، ہم نے کہا تمہارے اوپر موت ہو، وعلیکم، اور تم پر موت ہو۔ یہ 2 شکلیں ہو گئیں۔ تیسری شکل سننے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں، کچھ تفریق نہیں کر سکے کہ اس نے السلام علیکم کہا یا السلام علیکم کہا، شبہے میں رہ گئے، آپ شبہے میں رہ گئے، تو اس کے جواب میں شبہے میں رہ گئے، تو اگر اس نے شبہے میں تکے تو آپ کو وعلیکم ہی کہنا چاہیے۔ لیکن تیسرا یہ ہے کہ اس نے کھلا ہوا لفظ السلام علیکم کہا اور آپ نے سنا، پہلے یہ تھا کہ السلام علیکم آپ نے سنا، دوسرے یہ کہ آپ نے جو سنا آپ کو شبہ رہے گا کہ اس نے السلام علیکم یا السلام علیکم کہا، تیسرا کہ اس نے السلام علیکم صراحتاً کہا، تو اگر صراحتاً کہا ہے السلام علیکم یا صراحتاً کہا ہے السلام علیکم، تو آپ کو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم،
اور السلام علیکم کے جواب میں علیکم السلام کہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں اور قرآن مجید کی صراحت ہے۔ اگر ایسی صورت میں جب شک کی بجائے بالکل بلا شک و شبہ کہ اس نے السلام علیکم سنا ہے تو پھر وعلیکم السلام کہنا چاہیے، وعلیک بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے اور قرآن مجید کی ہدایت بھی یہی ہے کہ جب آپ کو سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو، یا جتنا اس نے کہا اتنا ہی جواب دو۔ تو عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے، اور شریعت جو ہے ہمیشہ افضل کو اختیار کرتی ہے، تو آپ کے لیے افضل تو ہے کہ آپ اس کو صحیح طور سے سلام کریں۔ اور اگر یہ ہے وہ آپ کو غلط الفاظ میں خطاب کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جیسے کہ اس نے کہا ہے وہی جواب دینے کی حقیقت موجود ہے۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس 3 خيار ہیں۔ صراحتاً آپ نے السلام علیکم سنا ہو تو آپ وعلیکم السلام کہیں، صراحتاً آپ نے السلام علیکم سنا ہو، بددعا سنا ہو تو آپ علیکم کہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کو شک ہے کہ نہ یہ کہا کہ وہ کہا تو آپ وعلیکم کہہ کر کے رک سکتے ہیں، جیسی اس کی نیت ویسے آپ کا جواب۔ لیکن اگر ان سلام کے علاوہ دوسرے الفاظ ہیں تو اس سلسلے میں آپ کے پاس دیگر احکام موجود ہیں۔ اگر ان الفاظ میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں اس کے معبودوں یا اس کے مذہب یا اس کے دین کی ترویج ہے یا اس کی اقتداء ہے، تو آپ کے لیے حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے دین کے لفظ کو لوٹا دیں، اس لیے کہ آپ کا دین تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی اور لفظ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، یا کہ جیسے وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں گاڈ ہو، یا اس طرح سے کوئی لفظ اور استعمال کرتا ہے جو اپنے معبودوں کے حساب سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنا خطاب کرتے ہیں، اور اسی سے اپنا ہر مذہب کے لیے اپنا ایک طریقہ اور شعار بھی ہوتا ہے، تو آپ کو اس شعار کے ساتھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پہ ہاتھ کا اشارہ کر دیں، یا کہ ہم نے سنا، یا کہ کہیں وعلیکم، یا اسی طرح سے کچھ ایسے اپنے الفاظ جو دین کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو حقوق بنتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں، لیکن اس کی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ مصافحہ کرنے کا سوال آپ نے بھی پوچھا تھا، اس میں مصافحہ میں یہ ہے کہ اگر آپ اس نے ہاتھ بڑھا دیا تو آپ ہاتھ بڑھا کے ملا سکتے ہیں، اور اگر نہیں بڑھایا تو آپ کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں آپ کے دیگر سوال ہوں گے اور ہماری طرف سے ان کے جواب بھی کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور اسی طرح سے آپ کو ساری بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور جو بھائی ہمارے اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا تعاون فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔